بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر والی آیت نمبر 66 میں ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل بھی ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی یہ دلیل کے طور پہ پیش فرما رہے ہیں، ثبوت کے طور پہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے پڑھا کہ آدم کو بنایا تو اس کی ضروریات کی ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں، تو ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہیں کشتیوں اور جہازوں میں سوار کر کے سمندر میں چلاتا ہے تاکہ تم سمندر میں روزی تلاش کر سکو، اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ مشرک جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی شریک کرتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت ان کے سارے معبود گم ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جاتی ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، لیکن اے مشرکو جب ہم تمہیں بچا کر خشکی کی طرف پہنچا دیتے ہیں تو تم منہ موڑ لیتے ہو، پھر ویسے ہی شرک کرنے لگتے ہو، پھر اپنے دوسرے معبودوں کو پکارنے لگتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ہے ہی ناشکرا۔ حقیقت ہے کہ جب انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں تو اس وقت اس کے ذہن میں یہی چیز پختہ ہوتی ہے کہ سب رشتے ناتے بیکار ہیں اور کسی کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، سارے دنیا جو ہے ناقابل بھروسہ ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ میری جو ہے وہ ذات ہے جس کے اوپر میں بھروسہ کر سکوں۔ تو تکلیفوں کے اندر انسان کی یہ حالت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی تکلیفیں ہٹتی ہیں تو پھر وہی غفلت جو ہے انسان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ تکلیف آتی ہے، ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کو اس تکلیف سے نکالتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا، یعنی اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر سجدے دعائیں بھول جاتی ہیں، تسبیحات بھول جاتی ہیں، پھر ویسا ہی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز یہاں بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ اور اگلی آیات میں أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، سمندر سے نکلنے کے بعد تم اتنے ریلیکس ہو جاتے ہو جیسے ہم تو صرف سمندر میں ہی پکڑ سکتے تھے، کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ ہم تمہیں خشکی میں لا کے سمندر کے یعنی خشکی کے کنارے میں لا کے تمہیں زمین کے اندر دھنسا دیں؟ نعوذ باللہ، کیونکہ پیچھے کتنی قوموں کے ایسے واقعات آئے ہیں جن کو زمین کے اندر دھنسایا گیا۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا پھر ہم تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دیں، تم اس بات سے بھی نڈر ہو گئے ہو۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، کہ ہم جب یہ کام کر رہے ہوں گے تو تم ہمارے مقابلے میں کوئی کارساز نہیں پاؤ گے، تم اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے جب ہماری طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور ہر قسم کے عذاب سے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا پھر اگر تمہیں سمندر کا ہی ڈر ہے تو تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ تمہیں ہم دوبارہ سے سمندر کے اندر لوٹا دیں۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، پھر ہم تمہارے اوپر تیز ہوا کا جھونکا بھیجیں، یعنی جب آندھی آتی ہے سمندر کے اندر تو اس وقت کشتیاں الٹ جاتی ہیں، جہاز جو ہے الٹ جاتے ہیں، تو اس طرح ہم تیز ہوا تمہارے اوپر بھیج کے فَيُغْرِقَكُمْ، تمہیں غرق کر دیں۔ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے؟ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور یہ سب ہم بلا وجہ نہیں کریں گے، اس وجہ سے کریں گے جو تم ناشکری کر رہے ہو، یعنی جو تم بھول جاتے ہو ہمیں۔ اصل میں اوورآل اس میں صرف سمندر میں جانے والے ہی مراد نہیں ہیں یا کفار مکہ ہی مراد نہیں ہیں، جیسے پیچھے ہم نے بات کی ہے کہ ہم انسان کی نیچر ہی ایسی ہے، جیسے ہی اس کی تکلیف ہٹتی ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، خوشحالی آتی ہے تو غافل ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر تکلیف آ جاتی ہے،
اور پھر وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے لگتا ہے، اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور یہ نیچر ہے انسان کی۔ تو یہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر اے انسان تو مجھے خوشحالی میں، خوشی میں یاد رکھے گا تو تنگی میں، تنگ دستی میں مجھے اپنے سامنے پائے گا، یعنی میں تیرا مددگار بن کے تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا اگر تو خوشحالی میں مجھے یاد رکھے گا، تو پھر پریشانی میں تو اکیلا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تو خوشحالی میں مجھے بھول جائے گا تو میں بھی تجھے بھول جاؤں گا۔ تو ہماری یہی حالات ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جب خوشحال ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، اس وقت ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر جب ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ تکلیفوں میں بھی تنہا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس کے ساتھ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اچھے دنوں میں بھی اللہ کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کرے۔ اس کے پاس پیسہ ہو تو اس پیسے کو اللہ کی نافرمانیوں میں نہ بہائے، صحت ہو تو صحت کو اللہ کی نافرمانیوں میں غرق نہ کرے۔ اسی طرح ہر نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راستوں پر لگائے، تو پھر تکلیف میں بھی کبھی وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں غرق کر دیں تو ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، تم ہم سے باز پرس کرنے والا، یعنی کوئی ایسا ساتھی اپنے پاس نہیں پاؤ گے جو ہم سے پوچھ سکے، ہم سے سوال کر سکے کہ آپ نے، اے اللہ تعالیٰ جی آپ نے ان کو کیوں غرق کیا، یعنی اللہ کے سامنے کوئی کیوں کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کوئی ایسا تمہارے پاس ساتھی نہیں ہوگا جو ہم سے باز پرس کر سکے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تو یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ در حقیقت ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی ہے، کہ ہم نے اس کو سمندر کے اندر بھی سواریاں عطا فرمائیں اور خشکی کے اندر بھی، خشک راستوں پر بھی سواریاں عطا فرمائیں، اور اتنی بڑی بڑی سواریاں، اتنے بڑے بڑے جہاز، اتنی بڑی بڑی کشتیاں، اور خشکی کی سواریاں آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہیں، ریل گاڑیاں، تو ایک انسان ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کنٹرول عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج تو یہ انجن والی سواریاں ہیں، پہلے زمانوں کی جو سواریاں تھیں وہ جانور تھے، یعنی گھوڑے وغیرہ، تو ان کو کون کنٹرول کرتا تھا؟ اونٹ اتنا بڑا بڑا، وہ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کا کنٹرول جو ہے وہ ختم کر دیں، انسان کا کنٹرول، تو وہ 1 منٹ میں انسان کو ہی ختم کر دیں۔ تو یہ کنٹرول دینے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس نے ساری مخلوقات پر ممن خلقنا تفضیلا، جتنی مخلوقات اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا فرمائی ہیں، ان سب پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ فضیلت ہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو جانور ہیں ان کے نظر میں بھی انسان کی ایک عزت ہے، اسی لیے وہ اس کو کچھ کہتے نہیں اور اس کے آگے سر جھکا کے چلتے ہیں، جیسے انسان کہتا ہے ویسے اس کی مانتے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے اوپر انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تمہیں ان کو، اولاد آدم کو، پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے مخلوقات پر فضیلت دی ہے، تو اس لیے انسان کو ناشکرا نہیں بننا چاہیے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ انسان ہے ہی ناشکرا، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ہے ہی ناشکرا۔ تو جو شخص، ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تھوڑوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے کہ ہم اس کی ذات کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور شکر ایسی چیز ہے جو سمجھیں کہ ڈائریکٹ ساتھ میں ہی اپنا صلہ دے دیتی ہے۔ جیسے ہی آپ شکر کرتے ہیں نا تو آپ کے دل میں سکون سا اترنے لگتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ میرا تو کوئی حالات ہی نہیں ہے، میں تو بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہوں، تو اس وقت بھی اگر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگیں کہ میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں، تو اس کا جو فوراً بدلہ ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک دل کے اندر ایک کلک سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ
اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، میرے پاس تو واقعی بڑی نعمتیں، جو ہی شکر کرے نعمتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں تمام مخلوقات پر عزت عطا فرمائی، اس نے ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اس نے ساری کائنات جو ہے انسان کے ماتحت کر دی ہے، اتنی مخلوقات پیدا فرما کے انسان کی ماتحت کر دی ہے۔ سبحان